ہندوستان میں ابھی چند سال پہلے ہی انتقال ہوا ہے ایک بہت بڑے عالم کا، شمس نوید عثمانی۔ ان کا ایک نظریہ ہے اور وہ نظریہ مجھے اپیل کرتا ہے۔ وہ نظریہ یہ ہے کہ اس امت مسلمہ کی قیادت اللہ تعالی نے اولاً حضرت سام علیہ السلام کی نسل کو عطا فرمائی۔ سیمیٹک ریس، عرب سیمیٹک سے، حضور سیمیٹک تھے۔ آج سے 750 برس قبل ان سے سلب کر کے حضرت یافس کی اولاد کو عطا فرمائی، دوسرے بیٹے حضرت نوح علیہ السلام۔ ترک کون ہے؟ یافس کی نسل۔ اب تیسری مرتبہ یہ قیادت حضرت حام کی نسل کو منتقل ہونے والی ہے، اور حضرت حام کی نسل کے بارے میں پرانی جو کتب انساب ہیں ان میں کہا گیا ہے القبط والسودان والسندھ والہند۔ قبط اور سوڈان اور سندھ و ہند، یہاں حضرت حام علیہ السلام کی نسل آباد ہوئی، اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بات صحیح ہے۔ آج آپ کو جو ہلچل نظر آ رہی ہے وہ سوڈان میں بھی ہے، ادھر جو کچھ ہے پاکستان، اس کے بارے میں تو میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں۔ بہرحال انہیں اشارات سمجھیے، ان اشارات کے بنیاد پر میں ظن غالب کی حد تک یہ سمجھتا ہوں کہ اسی علاقے سے انشاءاللہ نشأت ثانیہ ہوگی، اور اس میں بھی بالخصوص پاکستان کا جو یہ علاقہ شمال مغربی علاقہ ہے، اور اس میں بھی سب سے بڑھ کر جسے آج ہم مالاکنڈ ڈویژن کہتے ہیں، یہ علاقہ قطعی طور پر خراسان میں شامل تھا، جس کی حدیث میں کل آپ کو سنا چکا ہوں۔ خراسان کی مشرقی سرحد پرانی کتابوں میں واخان لکھی ہوئی ہے، واخان کی پٹی اوپر جو چلتی ہے، وہ ایک، اگر آپ نے نقشہ دیکھا ہو افغانستان کا تو فرائی پین کا جیسے ہینڈل چلتا ہے ویسا ایک ہینڈل ہے اوپر، بہت باریک سی پٹی، وہ واخان کی پٹی، وہاں تک کا علاقہ خراسان میں شامل ہے۔ یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شيء حتى تنصب بإلیا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ رواه الترمذی رحمہ اللہ۔ پھر ابھی آپ نے دیکھ لیا کتنے بڑے پیمانے پر وہاں تحریک چلی ہے، یہ دوسری بات ہے۔ اس کے اندر وہ نظم نہیں تھا، وہ طریقہ نہیں تھا، وہ ترتیب نہیں تھی، وہ شرائط پورے نہیں ہوئے تھے، لیکن بہرحال لوگوں نے جس طریقے سے والہانہ نفاذ شریعت کے لیے جانیں پیش کی ہیں، بہرحال پاکستان کا تو کوئی دوسرا خطہ اس کے مقابل نہیں آ سکتا۔ اسی وجہ سے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تنظیم اسلامی اور نظام تحریک خلافت کا خاص طور پر ہم توجہ مرکوز کرنا چاہتے ہیں اس علاقے پر۔ پھر یہی علاقہ تھا جس میں پچھلی صدی میں جہاد ہوا۔ باجوڑ کے علاقے سے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ داخل ہوئے ہیں اس علاقے کے اندر، اور پھر سوات وغیرہ سے ہوتے ہوئے پھر نیچے اترے ہیں، ورنہ پشاور میں جو حکومت تھی وہ تو سکھوں کی وفادار حکومت تھی اس وقت۔ جہاں میں شہادت نوش کیا ہے تو وہیں کیا ہے۔ شیدو کی جنگ اور اکوڑا خٹک کی جنگ ذرا یاد کیجئے، صرف 150 برس پرانی بات ہے، لیکن اس مجمع میں کتنے ہوں گے جنہیں معلوم ہو کہ پچھلی صدی میں یہاں کیا ہوا۔ لیکن میں صرف یہ اشارے بتا رہا ہوں۔